تو کسی بھی قوم کی تاریخ اگر آپ جاننا چاہیں تو یہ جان لیجئے، اگر ان کے یہاں مخطوطات ہیں تو ان کی تاریخ بڑی عتیق اور بڑی گہری تاریخ ہے۔ ترکیہ کے بعد ساری دنیا میں سب سے زیادہ مخطوطات ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، ہماری اسلامی مخطوطات ہندوستان کی ہوں یا پھر غیر ہندوستان کی ہوں، ہندوستان کی زیادہ انگریزوں نے اپنے پاس اسی کی حفاظت کی ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ عربی مخطوطات آج پائے جاتے ہیں یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر۔ ہندوستان مسلمانوں کا رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ، اور مسلمان اس تعلق سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ صرف مسلمانوں سے پیغام ان کے لیے ہے کہ وہ اسلام کے دائرے میں آئیں، ہے نا۔ مسلمان براہ نام آپ رہیں گے تو دقتیں جھیلنی پڑیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر کے ساتھ ایک ملاقات میں۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں اکثر ہم لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی ہمارے ادارے میں کوئی قابل ذکر شخصیت تشریف لائے جو علم، تحقیق اور یا کسی ایسے میدان میں ان کی خدمت ہو کہ جس سے امت کو اور ملت کو فائدہ پہنچ رہا ہو، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو آپ کے روبرو کریں تاکہ آپ بھی ان کے علم سے، ان کے مشاہدات اور تجربات سے فائدہ اٹھائیں اور کچھ دیر کی گفتگو میں ہم سب کے لیے مفید ثابت ہو۔ تو ناظرین، اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم المقام مولانا انصار الدین مکی صاحب، موصوف کا تعلق چنئی سے ہے اور مکہ مکرمہ کے کلیۃ الحرم المکی شریف سے آپ نے اسلامک اسٹڈیز میں BA کیا ہے، اور اس وقت دا نیو کالج چنئی کے عربی شعبے میں آپ اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مولانا، آپ کا ہمارے ادارے میں استقبال ہے، ہمارے اسٹوڈیو میں۔ آپ کا تعلق ایک ملک کے مشہور اور تاریخی شہر مدراس سے ہے، جو انگریزوں کے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی نواب ارکاٹ کے تعلق سے تاریخ میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ مختصراً اس شہر کی کیا تاریخ ہے، انگریزوں کے بعد یا انگریزوں سے پہلے، اور خاص طور پر نواب ارکاٹ کا جو ایک سنہرا دور وہاں رہا ہے، اس تعلق سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں تو بہتر رہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں الحمدللہ اس مبارک انٹرویو میں بیٹھا ہوا ہوں، اور فکر و خبر کی یہ جو کوشش ہو رہی ہے جس میں اہل علم سے عوام کو براہ راست روبرو بٹھاتے ہیں اور ان سے استفادہ کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فکر و خبر کو رات دگنی دن چگنی ترقی دے اور ان کے مقاصد میں انہیں کامیابی دے۔ اور مولانا، آپ کا جو سوال رہا کہ مدراس کی جو تاریخ ہے، اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنوبی ہندوستان میں عمومی طور پر اسلام عہد عمری میں اسلام پہنچ گیا تھا۔ ساحلی علاقے تھے، عرب تجارتی جو ہے پیشہ لوگ تھے، تو وہ ساحلوں میں آیا کرتے تھے، ان کی تجارتیں قبل اسلام سے بھی ان کی تجارتیں ہوتی تھیں، تو اس اعتبار سے یہاں کے کئی ایک علاقوں میں اسلام پھیل چکا تھا۔ اور شمالی ہندوستان میں اسلام آیا رسمی طور پر، آفیشیل آیا تھا محمد بن قاسم الثقفی کے زمانے میں، 93 ہجری میں وہ آئے تھے، اور انہوں نے کراچی اور دوسرے جو علاقے ہیں اسے انہوں نے فتح کیا۔ اس کے بعد رسمی طور پر یہاں پر عرب آ گئے تھے حکومت کرنے کے لیے، تو عربوں کی حکومت رہی لگ بھگ 200-250 سال تک۔ اس کے بعد پھر ہم جانتے ہیں غزنوی دور آیا، اور اس کے بعد پھر خاندان غلاماء کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر افغانی بھی آئے، اور اس کے بعد پھر مغول آئے۔ تو یہ جو اسلام حکومت کرنے کے لیے جو شمالی ہندوستان میں آیا تھا، تو یہ اس کی مستقل الگ سی تاریخ ہے۔ تو مدراس کی جہاں تک ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جان لینا چاہیے کہ اس کا اصل نام تھا چنئی پٹنم۔ یہ وجے نگر، جن کی حکومت تھی، وجے نگر جو کنگڈم، مملکت وجے نگر جو تھا، اس کا ایک حصہ تھا قدیم زمانے میں۔ تو یہ سمجھیے کہ ایک شروع میں بالکل ایک چھوٹا سا شہر تھا ساحلی علاقے میں۔ بعد میں جب انگریز آئے تو انگریزوں نے اسے باقاعدہ آباد کرنے کی کوشش کی، اور انگریزوں کی آمد سے پہلے مدراس کے اندر
ایک نواب آئے تھے جن کا نام تھا انوار الدین خان صاحب. یہ محمد شاہ مغولی جو بادشاہ تھے ان کے زمانے میں انہیں گورنر بنا کر اس علاقے میں بھیجا گیا تھا. تو وہ آئے اور وہ اپنی حکومت کا دارالخلافہ، اپنی حکومت کا سمجھے کہ ہیڈ کوارٹرز انہوں نے بنایا تھا آرکاٹ، جو آج تمل ناڈو میں مدراس سے لگ بھگ 120 کلومیٹر کے فاصلے میں یہ چھوٹا سا شہر ایک ٹاؤن ہے جو آج بھی موجود ہے. تو یہاں پر انہوں نے اپنا آغاز کیا. بعد میں یہ آگے بڑھے اور مدراس میں بھی ان کی جو ہے بہت ساری چیزیں قائم ہونا شروع ہو گئی. تو بعد میں مستقل طور پر نواب صاحب جو ہے جو وہ مدراس منتقل ہو گئے تھے. تو انوار الدین خان صاحب سے سلسلہ شروع ہوا اور یہاں پر نوابوں کی تاریخ کے 3 ادوار گزرے ہیں. پہلا دور جب ان کی حکومت مستقل رہی، بعد میں ان کی حکومت انگریزوں کے ماتحت، بعد میں آزاد ہندوستان ہونے کے بعد یہ برائے نام نواب ہیں. اب ان کے ہاتھ میں کوئی سلطنت یا پھر کوئی سیاسی چیزیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں. تو آج جو نواب ہے ان کا نام عبدالعلی ہے، یہ موجود ہیں اور یہ اپنے محل میں رہتے ہیں جس کا نام امیر محل ہے، جو شہر مدراس کے وسط میں واقع پذیر ہے. تو یہاں پر جو نواب آئے تھے انہوں نے اسلام کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلامی تعلیمات کی ترقی کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا. اور ایک زمانے تک یہاں علمی خدمات بہت زیادہ ہوتے تھے اور خاص طور پر اہل نوایت ان کی خدمات بہت رہے ہیں. ان میں سے مشہور ایک ہے محمد غوث العراقاتی، جن کی ایک مشہور کتاب ہے رسم القرآن کے نام سے ایک مشہور کتاب ہے، نصر المرجان فی رسم القرآن. اور اس کے بعد قاضی بدر الدولہ، اور اس کے بعد باقر آغا، مولانا شیخ باقر آغا. تو بڑے اہل علم یہاں گزرے ہیں. الحمدللہ آج بھی یہاں مسلمانوں کی اچھی خاصی استعداد ہے اللہ کی فضل و کرم سے. جی مولانا، آپ کا تعلق تحقیق کے میدان سے ہے اور آپ خاص طور پر مخطوطات کی اہمیت اور اس سلسلے میں آپ کے مختلف اسفار بھی ہوتے رہتے ہیں. تو مخطوطات کی کیا اہمیت رہی ہے اور اس سلسلے میں آپ کے جو مختلف اسفار ملک کے شہروں میں ہوتے ہیں، تو خاص طور پر یہاں یہ تاریخی جو ورثہ محفوظ ہے ہمارے ملک میں، کون سے ایسے شہر ہیں جو اس سلسلے میں قابل ذکر سمجھے جا سکتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت ہی پتے کا سوال کیا اور بہت ہی اہم سوال ہے. یہ عام طور پر لوگ اس تعلق سے جانتے نہیں ہیں. مخطوطات، یہ پہلے مخطوطات کیا ہے اس تعلق سے میں تھوڑا آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اس کی حقیقت. مخطوطات کہتے ہیں جو ہاتھ سے کتابیں لکھی گئی. ہم جانتے ہیں یہ جو پرنٹنگ پریس کا جو زمانہ آیا ہے یہ بڑی مشکل سے 100 سال پہلے یہ چیز دنیا میں آئی. اگرچہ کہ 1500 عیسوی میں پرنٹنگ مشین جرمنی کے اندر اسے ان لوگوں نے دریافت کر لیا تھا، لیکن استعمال میں نہیں آیا. استعمال میں بہت زیادہ دنیا میں یہ چیز آئی 100 سال 90 سال کے عرصے پہلے سمجھیے آپ. اب اس سے پہلے کا جو دور رہا وہ زمانہ تھا اہل علم اور کتابوں کے نشر و اشاعت لکھ کر، ہاتھوں میں لکھ کر اسے لوگ پڑھتے تھے. اسے ہاتھوں میں باقاعدہ لکھا جاتا تھا اور اسے لکھنے والے پروفیشنل طور پر لوگ موجود تھے جنہیں نساخ کہا جاتا ہے. اور اس تعلق سے علم النساخہ، علم الوراقہ نامی اس زمانے میں کئی علوم تھے جو کتابوں کو ترتیب دینے میں، کتابوں کو کتاب کی شکل دینے میں، کتابوں کو لکھنے میں، اس کے جو رسم الخط ہے اس تعلق سے یہ مستقل علوم تھے. وہ اس زمانے میں پڑھائے جاتے تھے اور لوگ اسے پڑھتے تھے. تو کسی بھی قوم کی تاریخ اگر آپ جاننا چاہیں تو یہ جان لیجئے اگر ان کے یہاں مخطوطات ہیں تو ان کی تاریخ بڑی عتیق اور بڑی گہری تاریخ ہے. تو ہم مسلمان جو ہندوستان میں رہتے ہیں یہاں پر یہ جو مخطوطات ہیں، کہا جاتا ہے کہ ترکیہ کے بعد ساری دنیا میں سب سے زیادہ مخطوطات ہندوستان میں پائے جاتے ہیں. لگ بھگ یہاں 1.5 لاکھ کی تعداد مخطوطات کی ہے. اور مخطوطات کے لیے جو مشہور ادارے ہیں، جو لائبریریز ہیں، ان میں ایک ہے خدا بخش لائبریری پٹنہ کے اندر، اور اس کے بعد رامپور کے اندر ایک مشہور مخطوطات کی لائبریری ہے. اس کے علاوہ مخطوطات جنوبی ہندوستان اور شمالی ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں. مدراس کے اندر ایک مشہور لائبریری ہے جس کا نام ہے جس کا نام جو ہے مکتبۃ شرف الملک ٹرسٹ نامی ایک مکتبہ ہے جو مدرسے محمدی کے احاطے میں ہے. اس کے اندر لگ بھگ 10,000 سے زیادہ مخطوطات پائے جاتے ہیں. آج بھی وہاں مخطوطات ہیں، اگرچہ کہ اس کی حالت زیادہ عمدہ نہیں ہے، تھوڑی بہت خستہ ہے، لیکن یہاں 10,000 سے زیادہ مخطوطات پائے جاتے ہیں. کسی بھی ادارے میں، کسی بھی لائبریری میں اگر ایک بھی مخطوطہ ہو تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. تو اب اندازہ لگائیں کہ یہاں 10,000 سے زیادہ مخطوطات ہیں عربی، فارسی، اردو میں.
اب مدراس کے اندر جو پرانے علاقے ہیں ادرام پٹنم، کیڑکرے، کائل پٹنم، یہ جو ساحلی علاقے ہیں یہاں پر مخطوطات کی بہت زیادہ تعداد ہے. اور آپ کے یہاں بھٹکل میں، اور اس کے بعد آپ کیرلا میں چلے جائیے پنانی علاقے، اور اس کے بعد دوسرے جو ساحلی علاقے ہیں تانور، ان علاقوں میں بہت زیادہ مخطوطات آج بھی پائے جاتے ہیں. اور شمالی ہندوستان میں دیوبند کے اندر مخطوطات ہیں، بھوپال، جو جتنے بھی اس کے بعد پالن پور گجرات کے اندر، اور اس کے بعد کلکتہ میں. تو ہندوستان میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہے ہیں، جہاں کہیں بھی ریاستیں ان کی رہی ہیں، تو مخطوطات بہت زیادہ پائے گئے. اب تو مسلم دور حکومت کا بھی اس میں نمایاں حصہ رہا ہے مخطوطات کے سلسلے. ہاں، مسلم جو ریاستیں رہی ان میں باقاعدہ مخطوطات کو جمع کر کے اور مخطوطات کو لوگوں تک پہنچا کر لوگوں کے اندر تعلیم پھیلانے میں اس کا بہت بڑا دور رہا. مثال کے طور پر ایک بھوپال میں، ریاست بھوپال ہم جانتے ہیں جو ہندوستان کی آزادی تک وہ ریاست رہی ہے، اس میں ایک مشہور ایک عالم دین رہے جن کا نام صدیق حسن خان. انہوں نے ساری دنیا سے ہر فن میں، ہر علم میں انہوں نے مخطوطات جمع کیے، اور ان کی وفات کے بعد وہ پوری لائبریری ندوۃ العلماء میں منتقل ہو گئی ہے. تو اور مدراس کے اندر جو نواب تھے انہوں نے تو باقاعدہ علماء انہوں نے پیدا کیے تھے جو لکھتے تھے. جہاں کہیں بھی جاتے، حج کے سفر میں گئے ہے نا، یمن گئے، جہاں کہیں بھی گئے، انہوں نے خوب کتابوں کو لکھا اور ان کتابوں کو وہ ہندوستان پہنچاتے رہے. اب لوگ کہاں تک اس سے استفادہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، مخطوطات کے تعلق سے استفادہ جو ہے یہ بالکل کمزور ہے. بہت سارے لوگ مخطوط اور مطبوع میں فرق نہیں کر رہے ہیں. ایسے میں مدرسوں میں گیا ہوں جہاں پر ادھر کتابیں رکھی ہوئی ہیں، مخطوطات کے بغل میں مطبوعات رکھے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کو معلوم نہیں کہ اس میں مطبوع کون سا ہے اور مخطوط کون سا ہے. کتنے ایسے میں نے نمونے دیکھے ہیں. تو مخطوطات کے تعلق سے ہمارے یہاں سمجھیے کہ یہ چیز تقریباً ختم ہو رہی ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک ہے. اگر ہم مسلمان چاہتے ہیں کہ ہماری تاریخ کو ہم محفوظ رکھیں تو ہمیں چاہیے کہ اس تعلق سے ہم غور کریں اور ان چیزوں کو محفوظ کرنے کی پوری کوشش کریں. یاد رکھ لیجیے، ہماری اسلامی مخطوطات ہندوستان کی ہوں یا پھر غیر ہندوستان کی ہوں، ہندوستان کی زیادہ انگریزوں نے اپنے پاس اسی کی حفاظت کی ہوئی ہے. سب سے زیادہ عربی مخطوطات آج پائے جاتے ہیں یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر، برلن میں، چسٹر بیٹی میں، لیسڈن میں یو کے اندر، اور یو ایس کے اندر پرنسٹن جو یونیورسٹی ہے، یہاں پر ہماری اسلامی عربی مخطوطات کی تعداد بہت زیادہ ہے، بھرمار ہے. یہ مخطوطات ان کے ہاں چلے گئے، ظاہر سی بات ہے ان کی یہاں پر حکومت رہی، باقاعدہ استعمار رہا، کولونیزم رہا، تو یہاں سے انہوں نے ان چیزوں کو لیا اور وہاں انہوں نے پہنچایا. وہ جانے کے بعد جو باقی ہیں ان کی میں آپ کو تعداد بتا رہا تھا 1.5 لاکھ کی. تو ہندوستان میں جو لائبریری وغیرہ وہاں اچھی حفاظت کا انتظام ہو رہا ہے اس کا؟ ہندوستان میں جو گورنمنٹ کی سطح پر، حکومتی سطح پر جو لائبریریاں ہیں اس میں حفاظت ہو رہی ہے، ورنہ اس کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اس کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے. بہت سارے مخطوطات ضائع ہو رہے ہیں، دیمک انہیں چاٹ رہی ہے. افسوس ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائیں جو ان چیزوں کی حفاظت کر سکیں. مولانا، تعلیم و تعلم کے حوالے سے اکثر ہم لوگ، چاہے وہ مدارس عربیہ کے فضلاء ہو یا ہمارے عصری یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلباء ہو، اپنے مستقبل کو لے کر پریشان رہتے ہیں. ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں مستقبل میں کیا بنوں گا، مجھے کیا کرنا ہے. اس حوالے سے آپ ان کی کیا رہنمائی کرنا ہے؟ دیکھیے، رہنمائی کے اس موضوع میں جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مستقبل میں جو ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا، اور جو حالات، تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آدمی چاہے جو بھی پڑھ لے، اس کے نصیب میں اللہ نے جو رزق لکھا ہوا ہے وہ اسے آ کر پہنچتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے جنہیں اللہ نے دولت سے نوازا ہے. تو دولت اور دنیا، پیسے، اس کے لیے آپ تعلیم حاصل نہیں کرتے. تعلیم حاصل کرنے کا مقصد علم ہے. تعلیم حاصل کرنے کا مقصد علم ہے، اور اللہ نے قرآن میں علم والوں کی تعریف کی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. کہیں پر بھی اللہ نے علم کو مال سے نہیں جوڑا. اللہ نے اہل علم کی تعریف کی اس وجہ سے کہ ان کے پاس علم ہے، اور علم خود ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. اگر کسی کے پاس آ جائے تو وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھتا ہے، اور وہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں کیسے جئیں، ہے کہ نہیں. تو اس لیے جو ہمارے طلباء ہیں ان کے لیے میرے طرف سے میسیج یہ ہے کہ آپ اس تعلق سے بے فکر رہیے، اور آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں اسے آپ بڑے اچھے انداز سے حاصل کریں. عربی زبان میں مہارت حاصل کریں، اور دوسری زبانیں جو ہم پڑھتے ہیں اس میں مہارت حاصل کریں،
اور اس میں پختگی آپ پیدا کریں تو انشاءاللہ آپ کا مستقبل محفوظ و مضمون ہے انشاءاللہ۔ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں ہمارے طلباء کہ زبان سیکھنا مشکل ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے زبان سیکھنا ہے نا، یہ شروع میں اس کا سمجھیے کہ ایک دقت اس میں پیش آتی ہے، شروع میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن آدمی تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لے، اس کے بعد اس کی کنجیاں اسے حاصل ہو جاتی ہیں، دروازے کھلتے جاتے ہیں، وہ آدمی اس مجال میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو کوئی بھی زبان جب آدمی سیکھتا ہے تو شروع میں تھوڑی دقت اسے تھوڑی دن کے لیے اسے جھیلنا پڑتا ہے، اگر وہ صبر کر لیں تو اس کے بعد جو ہے الحمدللہ اسے راستے اس کے کھل جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر عربی زبان چونکہ ایک مستحکم زبان ہے اور اس زبان کا اپنا ایک مزاج ہے، تو اسے شروع میں جب طلبہ پڑھتے ہیں تو انہیں ہو سکتا ہے کہ دقتوں کا سامنا کرنا پڑے، لیکن اگر ایک اچھا استاد ہے اور لوگوں نے صحیح تربیت کی، ذہن سازی ٹھیک سے ہوئی تو انشاءاللہ آسان ہے راستہ۔ عربی زبان سے آپ کا خاص تعلق ہے، تو خاص طور پر میں عربی زبان کے حوالے سے پوچھوں گا، یہ زبان سیکھنے کے سلسلے میں عربی زبان کون سا طریقہ مفید ہے؟ یعنی ڈائریکٹ میتھڈ ہونا چاہیے یا پہلے نحو و صرف کے قوانین سے اور اس کے قواعد سے ان کو بچے کو واقف کرایا جائے اور اس کے بعد پھر بول چال کی طرف لے جائے، یا پھر ڈائریکٹ میتھڈ ہی کا طریقہ بہتر ہے؟ دیکھیے عربی زبان سکھانے کے لیے ساری دنیا میں مختلف میتھڈز اپنائے جاتے ہیں، اور ایک ہمارے ہاں روایتی تقلیدی ایک طریقہ ہے جس میں پہلے قواعد کو رٹایا جاتا ہے پھر مشق کروایا جاتا ہے۔ چاہے جیسا بھی طریقہ ہو، اگر استاد متمکن ہو اور طلباء اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں تو انشاءاللہ آدمی سیکھ لیتا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آسان کون سا طریقہ ہے، آسان طریقہ میرے نظر میں یہ ہے کہ عربی زبان کو عربی زبان ہی میں پڑھائی جائے۔ استاد جو عربی پڑھاتا ہے کلاس میں وہ عربی زبان بولے، اگرچہ کہ بچے تھوڑا کم ہی سمجھتے ہوں، وہ بولنا شروع کریں، بولتے عربی زبان میں عربی کی تعلیم ہو تو انشاءاللہ بہت جلدی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تعلیم و تحفیظ کے سوالات سے ہٹ کر ایک آج سوال میں ملک کے موجودہ حالات کی طرف آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں۔ اس وقت کے جو حالات ہیں اور انتخابات چل رہے ہیں اور پورے زوروں کے ساتھ اس کے ملک کے اندر شور بھی ہے، مسلمانوں کے اندر ایک نا امیدی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، تو آپ ان حالات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ امید کی کیا کرن آپ کو نظر آ رہی؟ دیکھیے ہندوستان کا مستقبل روشن ہے اور مسلمانوں کی تاریخ جو ہندوستان میں رہی ہے اس کی جو ہے تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان مسلمانوں کا رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ، اور مسلمان اس تعلق سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں دقتیں آتی ہیں، ہر دور میں دقتیں آئیں۔ دیکھیے ہندوستان میں جب مسلمان تھے تو پورچگیز آئے، ان کے زمانے میں مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا، بعد میں دوسرے یورپی لوگ آئے، ان کے ذریعے سے مسلمانوں کو دقتیں ہوئی، لیکن الحمدللہ وہ ادوار تھوڑی دنوں کے لیے رہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئے۔ تو انشاءاللہ ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل بہت روشن ہے اور مسلمانوں کو کبھی بھی نا امید ہونا نہیں چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَيَسْ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس صرف فاسق قوم ہوتی ہے۔ تو ہم مسلمان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ ہاں دشمنان نے اسلام پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دبائے، لیکن انشاءاللہ یہ ان کی طرف سے ایک ڈر پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ ہمارا ڈرنا ہی ان کی جیت ہے، تو میں کہوں گا کہ ڈرے نہیں، جو ہم کر رہے ہیں کرتے رہیں۔ صرف مسلمانوں سے پیغام ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اسلام کے دائرے میں آئیں، ہے نا۔ مسلمان براہ نام آپ رہیں گے تو دقتیں جھیلنی پڑیں گی۔ اسلام کے دائرے میں آئیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے حدود میں آپ مکمل داخل ہو جاؤ۔ تو اگر ہم اسلام میں مکمل داخل ہو گئے اور دینی پرچم تلے جمع ہو گئے، دین کو ہم نے اپنایا، بھرپور اپنایا، ایسا نہیں کہ ہم نے دین کو صرف جو ہے نا جمعے کی نماز میں یا پھر عیدین کی نماز میں، اور دین کو بطور رسم جیسے عام طور پر ہم دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے، ایسا نہ کریں۔ دین کو سیکھیں اور دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس تعلق سے میں یہاں پر فکر و خبر جیسے جو آپ کی جو کوشش ہے کہ لوگوں کے اندر اسلامی اویئرنیس پیدا کرنے کی جو آپ کوشش کر رہے ہیں، تو اس ایسے کئی ادارے قائم ہونے چاہیے اور سوشل میڈیا میں زیادہ کام ہونا چاہیے، جس کے ذریعے سے انشاءاللہ لوگوں کو اسلام کے دائرے میں لایا جا سکتا ہے۔ اور ہم اکثر دیکھ رہے ایک سوال اس حوالے سے میں بھی پوچھنا چاہوں گا کہ برسر اقتدار ہماری سب پارٹی ہیں، خاص طور پر جنوبی ریاستوں میں وہ اپنا کھاتا نہیں کھول رہی ہے۔ جی ایک دو ریاست کو اگر چھوڑا جائے تو 2-3 جو ریاستیں ہیں
اکثر اس میں وہ ناکام نظر آ رہی. تو اس کا کیا بنیادی سبب آپ کو نظر آتا ہے؟ آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے. اس کا جواب مختصر یہ ہے کہ جو پارٹیاں مذہب کو استعمال کرتے ہیں سیاستی کھیل کھیلنے کے لیے، تو یہاں پر جنوب میں، خاص طور پر ہمارے ہاں تمل ناڈو میں جو لوگ آئے تھے انہوں نے مذہب کا سرے سے انکار کیا. الہادی فکر رکھنے والوں نے یہ کئی پارٹیاں بنائی ہیں، تو انہوں نے مذہب کے نام پر جو لوگ کھلواڑ کرتے تھے ان کا انہوں نے خاتمہ کیا. تو وہاں پر مذہب کے نام سے سیاسی جو کھیل کھیلنے کی جو کوشش کی جاتی ہے، یہ سکے وہاں نہیں چلتے، کیونکہ وہاں پر مذہب کا سرے سے انکار ہو چکا ہے. تو یہ جو مذہب کے نام پر جو کھیل کھیلتے ہیں ان کا وہاں زیادہ جمتا نہیں. تو اس لیے جنوبی علاقوں میں یہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، لیکن ان کی بھی کوشش ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ الہاد کی طرف نہ اس طرف ہمیں بالکل امت وسطیٰ جیسے اللہ نے کیا ہے ویسے ہمیں بالکل اللہ کے دین کے راہ میں ڈالیں. سو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور انہیں کامیابی دے. انہیں راستے سوال آپ کا بٹ کر آنا ہوا تو کس حوالے سے آنا ہوا، اور یہاں آنے کے بعد آپ نے مختلف ادارے بھی دیکھے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ جی ماشاءاللہ، بھٹکل کا نام تو ہم تاریخ میں بہت پڑھتے ہیں، ہے نا. انگریزی کتابوں میں اسے بھٹکل کہا گیا، پرانے بھٹکولا کہا گیا، یعنی مختلف اس کے تلفظات رہے. تاریخی کتابوں میں بھٹکل کا ذکر بہت زیادہ آتا ہے. اور بھٹکل یہاں پر مسلمان بہت بڑی تعداد میں کئی سالوں سے رہ رہے ہیں. ان کی تاریخ یہاں لگ بھگ 1000 سال سے پرانی ہے. تو اس علاقے میں آنے کی میری پارینہ خواہش تھی کہ یہاں آئیں، یہاں کے ماحول کو دیکھیں. تو یہ خواہش الحمدللہ پوری ہوئی. اور یہاں کا جو ماحول ہے، اسلامی ماحول ہے، چاروں طرف جو اسلامی آثار جو نظر آ رہے ہیں، اسے میں کافی خوش ہوں الحمدللہ. میرا مقصد یہاں آنے کا یہ تھا کہ یہاں جو جامعہ اسلامیہ ہے، وہاں کی جو لائبریری ہے، اس میں جو کتابیں ہیں، اس میں جو نوادرات ہیں، ان کا میں جو ہے مطالعہ کروں، ان سے استفادہ کروں، اور یہاں کے اہل علم سے میرے ملاقاتیں ہوں اور ان سے استفادہ کروں. اس مقصد سے میں بھٹکل آیا ہوں. الحمدللہ اس مقصد میں اللہ نے مجھے کامیابی دی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور مزید توفیق سے نوازے. وانا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک. تو ناظرین، اسی پر ہمیں اجازت دیں، آئندہ انشاءاللہ پھر کسی اہم اور ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.